بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول پنچھی از زہرا عائشہ، قسط نمبر 7۔ دیکھیے مسٹر، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل ناکامی پر ناکامی کی وجہ سے اب میں مزید لاپرواہیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آفیسر اپنے جونیئر پر چلاتے ہوئے بولا۔ یس سر، آئی نو، لیکن سر یہ مشن میں نے جس لڑکے کے ہاتھ میں دیا ہے وہ اسے کر ڈالنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اس نے تو اپنا کام شروع بھی کر دیا ہے سر۔ جونیئر آفیسر نے سینئرز کو مطمئن کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ جس مشن کو 2 سال سے بڑی ایجنسیاں نہیں کر پائیں وہ ایک لڑکا کیسے کر سکے گا؟ آر یو ریئلی آؤٹ آف مائنڈ؟ سینئر آفیسر دھاڑ اٹھا۔ یس سر، آئی نو، اس میں بہت رسک ہے، اور اس سے پہلے ہمارے بڑے اور مہنگے ترین پلانز کو پاکستان آرمی فیل کر چکی ہے۔ لیکن سر، نئی رپورٹ کے مطابق نئے فائٹرز پائلٹس کے بیچ میں سارے کے سارے ایم عالم نہیں بلکہ کچھ احمق بھی ہماری نظر میں آ چکے ہیں۔ بھارت کے جونیئر آفیسر نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ لگتا ہے آفیسر، آج آپ اپنی وردی اتروانے کا مکمل بندوبست کر کے آئے ہیں۔ جن کیڈٹس کی ابھی تک ٹریننگ ہی مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ ان سے کیوں کر کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ سینئر آفیسر نے غصے سے گرم چائے کا کپ ایک دیوار پر پٹخ دیا، جس کے چھینٹے واپس اس کے اوپر ہی آئے۔ سر، میرا خیال ہے آپ ایک دفعہ پلان دیکھ لیں۔ جونیئر آفیسر لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ بارات کے آتے ہی ہال میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ امی اور دادی بیازت کو ملنے کے بعد اب سلامیاں وصول کرتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ آئی نو، وہ بے رخی سے بولی۔ مے آئی انٹروڈیوس مائی سیلف؟ وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ہائے اللہ، ان پردیسیوں کو بھی لائن مارنی آتی ہے، شاریہ بڑبڑائی۔ میں لائن نہیں مار رہا، صرف بات کر رہا ہوں، وہ خفگی سے بولا۔
اس نے سن لیا تھا شاید۔ نہیں، وہ میں تو بس یوں ہی۔ کانوں کا کافی پتلا ہے، وہ دوبارہ بڑبڑائی۔ ہاں، کیونکہ روز صاف کرتا ہوں۔ اب وہ انجوائے کر رہا تھا۔ میں آپ سے تو نہیں کہہ رہی تھی، شاریہ اکڑ کر بولی۔ پھر یقیناً آپ فرشتوں سے باتیں کر رہی تھی، وہ حاضر جوابی سے بولا۔ جی، کافی گہرے مراسم ہیں میرے کرامن کاتبین سے، وہ جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ مما کہتی ہیں پاکستانی لڑکیاں کافی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ محترمہ تو آؤٹ آف ٹیلنٹ ہیں۔ اب وہ بڑبڑا رہا تھا، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ یار، میں کہہ رہی ہوں نا، آج رک جاؤ، ولیمہ اٹینڈ کر کے چلی جانا، شاریہ منت کر رہی تھی۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، سونل اب ٹال رہی تھی۔ ارے نہیں، امی بھی کہہ رہی تھیں کہ سونل کو روک لینا، تم مہندی پر بھی نہیں آئی، شاریہ جھٹ سے بولی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی اور ہماری شادیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے نا؟ سونل جوتا چھپائی کی رسم کو دیکھ کر بولی، جو ابھی شاریہ اور کزنز نے کی تھی۔ کیا مطلب؟ شاریہ اس سوال کے لیے تیار نہ تھی۔ میرا مطلب ہے یہ مخلوط محفل، فضول خرچیاں اور رسمیں، سونل وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ نہیں سونل، یہ سب کچھ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، یہ سارا تو ہندوازم سے اڈاپٹڈ ہے۔ ہمارے دین میں تو صرف نکاح اور ولیمے کا حکم ہے، بلکہ دین میں تو جہیز کی جگہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح اب تم کٹر ہندو نہیں رہی ہو، اسی طرح اب ہم بھی صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں، اور جو اسلام کو صحیح ضابطۂ حیات کو اپنے طور پر اپناتا ہے، اسے ہمارے ہاں دقیانوس قرار دیا جاتا ہے۔ جو اسلام کو صحیح ضابطۂ حیات کے طور پر اپناتا ہے، اسے ہمارے ہاں دقیانوس قرار دیا جاتا ہے۔ یہی کہہ رہی ہوں، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہم نے تو دین کو صرف اور صرف نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ جو قرآن ہماری زندگی کو منور کرنے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دین تو آج بھی چشمہ صافی ہے، لیکن ہم اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم اپنے طور پر امت مسلمہ کا عروج حاصل کریں گے۔ شاریہ گہری سوچ میں کھوئے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ سونل، تمہیں معلوم ہے ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ شاریہ، یہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ سونل،
آج پھر اسی لفظ پر اٹک گئی تھی۔ سونل، یہ ہماری سپر پاور ہے۔ شاریہ نے مسکراتے ہوئے سونل کو دیکھا۔ میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ ہمیشہ تمہاری باتیں سن کر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، اور میرے اندر کی بے سکونی، بے چینی اور خلا ختم ہی نہیں ہوتا۔ سونل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسی بے چینی، کیسی بے سکونی؟ شاریہ نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میرے پاس کچھ مسنگ ہے۔ میں بہت ڈسٹربڈ ہوں۔ میں نے سکون کہیں کھو دیا ہے۔ اب تو پوجا میں بھی سکون نہیں ملتا، وہ دکھ سے بولی۔ اپنی توجہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر لو، شاریہ نے کہا، اور کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ بس اب میں نے سوچا ہے کہ میں میوزک سنا کروں گی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ تم بتاؤ کس سنگر کو سنا کروں؟ سونل اب بریانی سے انصاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہا 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 ہا، شاریہ کہا لگاتے ہوئے۔ تمہیں کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ تمہاری روح کو چین صرف ایک چیز سے ملے گا، اور مجھے معلوم ہے وہ کیا ہے۔ اچھا تو بتاؤ نا، وہ کیا ہے؟ سونل تجسس اور خوشی سے بولی۔ اس کے لیے تمہیں آج رات میرے گھر گزارنی ہوگی، اور یہ ڈن ہے، شاریہ نے میز بجا کر کہا۔ ایمن کو ڈھیروں دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر کے اب سبھی تھکے ہارے گھر پہنچ چکے تھے۔ شاریہ، تو ذرا چائے چڑھا دے، میں سب کے سونے کا انتظام کر لوں۔ امی کے کہنے کی دیر تھی کہ سونل نے بلا تعامل اپنی خدمات پیش کر دیں کہ آنٹی میں مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں سونل بیٹا، آپ تھک گئی ہوں گی، امی نے سونل کو صوفے سے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ یہ تھکتی نہیں، صرف تھکاتی ہے، شاریہ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے کان کا جھمکا اتارتے ہوئے کہا۔ اور مفت میں پکاتی بھی ہوں، سونل نے دروازے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ایمن کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گی؟ امی نے سونل کا کندھا تھپکا اور کہا۔ آپی، پائلٹ بننے کے بعد آپ اپنے ساتھ مجھے بھی جہاز میں بٹھاؤ گی نا؟ فرید نے اچھل کر کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھتے ہی کہا۔ نہیں، یہ صرف مجھے ہی بٹھائیں گی، بجازت نے فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور دونوں کو حیران کر دیا۔ اف، یہ روایتی حریف ابھی تک یہی ہے؟ دادی نے تو کہا تھا کہ گھڑی دو گھڑی کے لیے آئے گا۔ شاریہ نے پانی میں چائے کی پتی ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ جی بس آپ کی خوش اخلاقی نے یہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔
پتلے کانوں والا حاضر جوابی سے بولا۔ چائے پئیں گے؟ شاریہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ جی، اگر آپ پلانا پسند فرمائیں۔ ویسے ہمارے یہاں روایتی حریفوں کو چائے پلانے کا رواج تو نہیں، لیکن دادی کے مہمانوں کی عزت کرنا بھی مجبوری ہے۔ خیر سے کافی منہ پھٹ بھی ہیں آپ۔ وہ شاریہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ بڑی بے باکی سے اچک کر لے جاتے ہوئے بولا۔ شاریہ کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بچھی۔ فرید نے اس سارے چائے ازم میں ایک اچھے سامع کا کردار ادا کیا، اور اب بڑے ہی اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، شاریہ آپی، اگر یہ موصوف آپ کے ساتھ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں گے تو کیا پھر مجھے ڈگی میں بیٹھنا پڑے گا؟ نہیں، میں اپنے جہاز میں ڈالا لگوا لوں گی۔ شاریہ نے فرید کے کافی محنت سے اجلال کی چوری شدہ جیل سے بنائے بال بکھیرے اور چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں چلی گئی۔ لگتا ہے آج تو سر سکندر مرزا کے گدھوں کا پورا استبل بیچ کر سو رہی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ شاریہ کا تیر ٹھا نشانے پر لگا، اور اب سونل سر کا نام سن کر ہڑبڑا کر اٹھ چکی تھی۔ کہاں ہے سر سکندر؟ سونل نے آنکھیں کھولیں تو سمجھ گئی کہ یہ اس فرشتہ صفت شیطان کا نماز فجر کے بعد بولا جانے والا پہلا جھوٹ ہے۔ دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا تھا نا کہ میرے پاس تمہاری بے سکونی کا علاج ہے۔ اب جلدی سے اٹھ جاؤ، تمہیں وضو بھی کرنا ہے۔ یہ صبح کا منظر ہمیشہ میری کمزوری رہا ہے کہ جب بھی معصوم پرندے اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا قلب و روح کو سرشار کر دیتی ہے، اور یہ صبح کی سفیدی اندھیرے کے قبضہ سے نکلتے ہوئے سورج کے آنے کی اطلاع دیتی ہے، اور گھاس پر شبنم کے قطرے یوں بچھے پڑے ہوتے ہیں جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ واہ رے مولا، تیری قدرت، سبحان اللہ۔ شاریہ نے قرآن کریم سینے سے لگا رکھا تھا، اور اب وہ سونل کے ساتھ صحن میں آ کر گھاس پر بیٹھ چکی تھی۔ سونل ہلکے رنگ کے شلوار قمیض پر دوپٹہ سر پر لپیٹے کسی پاکیزہ دوشیزہ جیسی لگ رہی تھی۔ شاریہ نے یہاں بھی روایتی بہنزم کا مظاہرہ کر کے سونل کو ایمن کا پسندیدہ جوڑا دے دیا تھا، وہ بھی بطور تحفہ۔ میں تلاوت شروع کرتی ہوں، تم نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، یعنی سننا ہے۔ شاریہ نے اپنی مدھر اور میٹھی آواز میں سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔
اور تم پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم کہہ کر شاریہ نے بغور سونل کو دیکھا۔ اس نے آنسوؤں سے تر چہرے اور بند آنکھوں سے صرف اتنا ہی کہا، شاریہ مت رکو، قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، یہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سورۃ 3 کی تلاوت کی اور پھر ہچکچاتے ہوئے سونل نے کہا، یہ تمہاری ہولی بک ہے نا؟ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جو دلوں کو یوں زندہ کر دیتا ہے جیسے بنجر زمین کو بارش کے قطرے سرسبز و شاداب کر دیں۔ شاریہ نے قرآن کریم کو دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ کیا تمہیں سمجھ آئی سونل؟ نہیں، مگر جب تک تم پڑھتی رہی میرے دل میں ٹھنڈک اترتی رہی۔ کیا میں خود یہ سمجھ سکتی ہوں؟ ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں پہلے میرا گفٹ ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ جی تو سامعین محترم، آج کی پر اثر قسط دلوں کو تسخیر کرنے والے زہرا عائشہ کے الفاظ یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک کا بٹن بھی دبائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔